صحیح بخاری کی حدیث نمبر 346 اور 347 کو سننے کی سعادت حاصل کریں، جو کہ تیمم کے متعلق ہے۔ ابو موسیٰ نے پوچھا کہ اے ابو عبد الرحمن، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کسی کو غسل کی حاجت ہو اور پانی نہ ملے تو وہ کیا کرے؟ عبداللہ نے فرمایا کہ اسے نماز نہ پڑھنی چاہیے جب تک اسے پانی نہ مل جائے۔ ابو موسیٰ نے کہا کہ پھر عمار کی اس روایت سے کیا ہوگا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ تمہیں صرف ہاتھ اور منہ کا تیمم کافی تھا۔ ابن مسعود نے فرمایا کہ تم عمر کو نہیں دیکھتے کہ وہ عمار کی اس بات پر مطمئن نہیں ہوئے تھے؟ پھر ابو موسیٰ نے کہا کہ اچھا، عمار کی بات کو چھوڑو، لیکن اس آیت کا کیا جواب دو گے جس میں جنابت میں تیمم کرنے کی واضح اجازت موجود ہے؟ عبداللہ بن مسعود نے اس کا کوئی جواب نہ دے سکے، صرف یہ کہا کہ اگر ہم اس کی بھی لوگوں کو اجازت دے دیں تو ان کا حال یہ ہو جائے گا کہ اگر کسی کو پانی ٹھنڈا معلوم ہوا تو اسے چھوڑ دیا کرے گا اور تیمم کر لیا کرے گا۔ عامش کہتے ہیں کہ میں نے شقیق سے کہا، گویا عبداللہ نے اس وجہ سے یہ صورت ناپسند کی تھی، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 346۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر ایک شخص کو غسل کی حاجت ہو اور مہینہ بھر پانی نہ پائے تو کیا وہ تیمم کر کے نماز نہ پڑھے؟ شقیق کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا کہ وہ تیمم نہ کرے اگرچہ وہ 1 مہینہ تک پانی نہ پائے اور نماز موقوف رکھے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کہا کہ پھر سورہ مائدہ کی اس آیت کا کیا مطلب ہوگا، اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی پر تیمم کر لو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بولے کہ اگر لوگوں کو اس کی اجازت دے دی جائے تو جلد ہی یہ حال ہو جائے گا کہ جب ان کو پانی ٹھنڈا معلوم ہوگا تو وہ مٹی سے تیمم ہی کر لیں گے۔ عامش نے کہا، میں نے شقیق سے کہا تو تم نے تو جنبی کے لیے تیمم اس لیے برا جانا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ کو حضرت عمار کا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ قول معلوم نہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا، سفر میں مجھے غسل کی ضرورت ہو گئی لیکن پانی نہیں ملا، اس لیے میں مٹی میں جانوروں کی طرح لوٹ پوٹ لیا۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے صرف اتنا کرنا کافی تھا، اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر 1 مرتبہ مارا، پھر ان کو جھاڑ کر بائیں ہاتھ سے دانے کی پشت کو مل لیا یا بائیں ہاتھ کا دانے ہاتھ سے مسح کیا، پھر دونوں ہاتھوں سے چہرے کا مسح کیا۔ عبداللہ نے اس کا جواب دیا کہ آپ عمر کو نہیں دیکھتے کہ انہوں نے عمار کی بات پر قناعت نہیں کی تھی؟ اور یعلا بن ابی عبید نے عامش کے واسطہ سے شقیق سے روایت میں یہ زیادتی کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ اور ابو موسیٰ کی خدمت میں تھا، اور ابو موسیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ نے عمر سے عمار کا یہ قول نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بھیجا، پس مجھے غسل کی حاجت ہو گئی اور میں نے مٹی میں لوٹ پوٹ لیا، پھر میں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صورتحال کے متعلق ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں صرف اتنا ہی کافی تھا، اور اپنے چہرے اور ہتھیلیوں کا 1 ہی مرتبہ مسح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 347۔